वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी। हमारा क्या मकसद था, काफ़ी दिन हो गए अपने मकसद पे बात किए हुए, आज कर ही लेते हैं। हमारा मकसद क्या था, हमारा मिशन क्या था कि हम अपनी एक लॉन्ग चेन बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारी इस दुनिया और आखिरत में सदका जारिया का बाइस बनेगी। और आप जानते हैं कि जो अमाल हमें इस दुनिया में जाने के बाद भी फ़ायदा देंगे, वो अमाल में से एक अमाल हमारा सदका जारिया भी है। ठीक है, इस पे भी एक मैंने वीडियो बनाई थी। तो सदका जारिया का एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ले सकते हैं कि जब हम लोग किसी को नेकी की राह दिखाते हैं, किसी को नेकी की तरफ लगा लेते हैं, वो भी हमारे लिए सदका जारिया होता है। तो आप लोगों से मैं कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि एक नेकी की बात है, ठीक है, मैं आप तक पहुँचाती हूँ और उसको लाजमी आगे आप शेयर किया करो। ठीक है, देखो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, ये मेरे लिए सदका जारी है कि आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। ठीक है, और आपके लिए एक स्वाब का बाइस है कि आप अगर उस पर अमल करते हो। ठीक है, और अगर आप इसको आगे शेयर करते हो तो ये आपके लिए भी सदका जारी है कि कोई आपके वसीले से, कोई आपकी वजह से किसी ने कोई नेकी की बात सीख ली और उस पर अमल कर लिया। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी ग्रेज ना किया करें, जितना हो सके शेयर किया करें इसको। ये आपकी और मेरी और आपकी, हम दोनों की, हम सब की आखिरत में बख्शिश का बायस बन सकता है, क्योंकि किसी को नेकी की बात बताना, समझाना और वो उस पर अमल कर ले, बहुत सवाब है, बहुत ही सवाब है। और आखिरत में हमें इन्हीं बातों की, इन्हीं अपने अमालों के सवाब की ज़रूरत है, हमें हमारी नेकियों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक हमारे साथ एक लॉन्ग चेन बिल्ड करेगी। मेरी फैमिली मेरी पूरी हेल्प करेगी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नेक अच्छी बातें बता सकें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, हमारे दीन को जानने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सके इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज मैं आपको एक वाक़या बताऊंगी जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि जो आप जानती होंगी कि एक कौम ऐसी थी जिन पर अजाब आया था, और अजाब किस तरह से आया था कि उनकी शक्लें बदल कर उन्हें बंदर बना दिया गया था। ठीक है, उन पर इस तरह से अजाब आया था। तो वो कौन सी कौम थी, ठीक है, और उन पर जो अजाब आया था, उनकी किस गलती की वजह से उन पर अजाब अल्लाह ताला ने भेजा था, और जो आज बंदर हम देखते हैं क्या वो भी उन्हीं की नस्ल में से हैं? आज इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस सब को देखने के लिए, जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहना होगा, और इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का। उनकी कौम के 70,000 अफराद थे, और वो कौम किधर रहा करती थी? वो कौम एक समंदर के किनारे पे रहती थी। ईला नाम का एक गांव था, ठीक है, समंदर के किनारे पर वो वहाँ पर आबाद थी। और ये कौम के लोग कितने अफराद थे? 70,000 अफराद पर मुश्तमिल कौम थी। ठीक है, तो ये लोग अपना गुजर बसर कैसे किया करते थे? ये चूँकि समंदर के किनारे पर रहा करते थे, जिस किनारे पर ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी, तो उस समंदर के किनारे अल्लाह ताला की रहमत थी कि इतनी ज़्यादा मछली आया करती थी कि ये लोग उसी को बेच कर, ठीक है, अपना गुजर बसर करते थे, वहीं से कारोबार चलाते थे, वहीं से खाते पीते थे। मतलब हर चीज़ का ज़रिया जो था उनकी वो मछलियाँ ही थी, वो वहीं से कारोबार करके अपना हर चीज़ कमाते थे। अल्लाह ताला की रहमत थी, लेकिन इंसान है ना, शुक्री कर जाता है। ठीक है, जब उन्हें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई नेमतें, उन बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना शुरू हो गए, वो लोग एक अमीरी आना शुरू हो गई उन पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अल्लाह ताला की बातों से इनकार करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी। पहले तो अल्लाह ताला के बड़े इबादत गुजार थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह ताला के हुक्म को माना करते थे,
لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ رحمتیں دیکھ لیں، ان کے لیے ان کی خواہشیں بڑھتی گئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی. تو اس ٹائم حضرت جو داؤد علیہ السلام تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا بھیجی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی میں کہا کہ اس قوم سے کہہ دو کہ سنیچر کے دن سے مراد کون سا دن ہوتا ہے؟ ہفتے کا دن، ٹھیک ہے. ہفتے والے دن جو ہیں یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا انہیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے. لیکن کیا تھا کہ وہ ہفتے والا دن ہی ایک ایسا دن تھا جس میں بہت ساری مچھلیاں اس کنارے آیا کرتی تھی. باقی دنوں میں کبھی مل جاتی تھی، کبھی نہیں تھی ملتی، اور چند ایک مچھلی ملا کرتی تھی. لیکن جو ہفتے کا دن ہوتا تھا بہت ساری مچھلیاں آیا کرتی تھی اس کنارے پر. تو وہ تو قوم پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہفتے والا دن. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تم لوگوں کے پاس، تم لوگ کا تو حق بنتا ہے، تم لوگوں کے ذہن و گما میں کوئی سوال ہی نہ آئے. لیکن کیا بات تھی کہ وہ ان کے دل و دماغ میں سوال آنا شروع ہو گئے. جس رب نے فیصلہ تمہیں سنایا ہے کہ ایک دن نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یقیناً اس رب کی رحمتیں باقی کے 6 دنوں میں بے شمار ہوں گی. کبھی اس رب نے تمہیں آج تک بھوکا رہنے دیا جو آگے آنے والے دنوں میں تمہیں بھوکا رکھے گا؟ کیسا سوچ لیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ دیکھا انہوں نے، یہ نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف آئی ہوئی آزمائش ہے. تم لوگ اس آزمائش پر پورا اترو. اسی رب نے تم لوگ کو پیدا کیا، وہ دینے والا ہے رزق. لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ انسان جذباتی ہے، ٹھیک ہے، جذباتی ہے انسان. وہ لوگ جذباتی تھے، وہ ان شیطان بھی تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اور انہوں نے کیا سٹیپ لیا؟ ان کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا کہ پھر انہوں نے اس کے وسوسوں میں شیطان نے کس طرح سے بہکایا. اس نے کہا تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ نا جو سمندر ہے نا اس سے نالے نکالو اور اس کے زمین کے اندر ایک بڑے بڑے ہول سے بنا دو کہ اس نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ان ہولوں میں جائے گا. تو کیا ہوگا؟ مچھلیاں ہفتے والے دن بہت زیادہ ہوا کریں گی تو وہ بھی جا کر اس میں پھنس جایا کریں گی، ٹھیک ہے. نالیاں ہوں گی نا تو وہاں سے گزریں گی اور اس ہول میں جا کر جمع ہو جائیں گی. تو تم لوگ اتوار والے دن اسے نکال لیا کرنا. لیکن پیچھے بات تو دیکھیں، کوشش ان کی ہفتے والے دن کے لیے تھی، شکار تو پھر ہفتے والے دن کا ہو گیا جمع. ایسی بات ہے نا. لیکن ان کے سمجھ میں کہاں آنا، بعض لوگ آدھے جو لوگ تھے نا، آدھے سے زیادہ لوگ تھے، وہ رک گئے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ، ٹھیک ہے. وہ باز آ گئے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہے. اور انہوں نے ان ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی جو لوگ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے؟ 12,000 لوگوں کی تعداد تھی. تو ان لوگوں کو جو 70,000 افراد تھے باقی کے لوگوں نے بہت انہیں روکنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ حکم ہے تو تم لوگوں کو تو اسے ماننا چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ نہیں تھے مانتے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ ان لوگوں نے اس طرح کر کے ہفتے والے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا. تو پھر وہ باقی کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے دیوار کھڑی کی ان کے درمیان میں، اور وہ جو گنہگار لوگ تھے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے جنہوں نے کرنا تھا یہ کام، اور جو اس بات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے تیار تھے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا ایک دن یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مطلب اچھے لوگ تھے جنہوں نے مان لیا تھا اللہ کے حکم کو، وہ لوگ اسی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھتے کہ وہ لوگ آج باہر نہیں نکلے. آج شام ہوئی، دن کے ٹائم، اب دن نکلا ہے، یہ لوگ آج ہفتے والا دن، آج یہ لوگ نکلے کیوں نہیں مچھلی نکال لیں. تو کیا ہوا؟ وہ ان کی کافی انتظار کے بعد بھی جب وہ لوگ باہر نہ آئے تو ان لوگوں نے دیوار کے اس پار جا کر ان کے گھروں میں جا کر دیکھا تو ان لوگوں کی شکلیں بدل چکی تھی. استغفر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا تھا، ان لوگوں کی شکلیں بدل چکی تھی. اور کیا ہوا؟ وہ لوگ ان کے پاس آتے جن کی شکلیں بدل چکی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، وہ ان کے آگے کپڑے سونگتے تھے، پہچانتے تھے اور زوروں کی طرح روتے تھے. لیکن کیا فائدہ بس رونے کا؟ ہے کوئی فائدہ؟ نہیں کوئی فائدہ. بہت روتے تھے، روتے رہے. لیکن وہ لوگ تو پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، لیکن وہ لوگ تو نہیں تھے پہچانتے انہیں، کیونکہ ان کی شکلیں بدل چکی تھی. اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے کہ وہ قوم کتنے دن تک زندہ رہی، اور آج جو بندر ہے ان میں سے بھی ان کی نسل کے بندر موجود ہیں؟ تو بتاتی چلوں میں آپ کو، جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے
اس قوم کی اگلی نسل پہ ہرگز وہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے کوئی اگلی نسل پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ وہ نسل، وہ جو جن پر عذاب آیا تھا، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہی. کیونکہ اور وہ لوگ بول کر بھی بتا نہیں سکے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نہ بول سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے. تو وہ قوم صرف اور صرف 3 دن تک ہی زندہ رہ سکی. تو اس کے بعد وہ قوم تباہ ہو گئی اللہ کے حکم سے. انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تو اگر جو وہ قوم 3 دن تک زندہ رہی اور پھر تباہ ہو گئی، تو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ آج جو نسل بندروں کی موجود ہے وہ ان میں سے ان کی نسل کا کوئی بندر موجود ہے؟ ہرگز نہیں. آج جو بندر ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے. جن کی شکلیں تبدیل کی گئی تھی ان کے گناہ کی وجہ سے، وہ ہرگز وہی بندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری آج یہ ایک بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاؤں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے. اس نے کیا پوچھا کہ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پر جو عذاب آیا تھا، جو آج کے بندر ہیں وہ وہی نسل کے ہیں، یہ وہی انہی کی نسل چل رہی ہے آگے. تو اس ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو وہ صرف 3 دن تک کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عذاب اگلی نسل پر ہرگز نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے اگلی نسل پیدا ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہماری اس واقعے کی اینڈنگ ہوتی ہے اس بات پر کہ جو آج کے بندر ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نہ کہ وہ اس دور کے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے انشاءاللہ اینڈ تک ہی واچ کی ہوگی. ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. بہت ساری باتیں، بہت ساری سوچ، بہت زیادہ ہماری جو نفسیات ہے ہماری یہاں پر کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک لازمی کیا کریں. مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری فیملی مجھ سے جڑ رہی ہے اور مجھے پسند کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کو آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ہر چیز کو بے لوث ہو کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ ہمارے لیے ہماری آخرت میں بھی انشاءاللہ باعث رحمت بنے گی، ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے، ہر بری چیز سے محفوظ رکھے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو صاف رکھے، اور جب اپنے پاس اپنی طرف بلائے تو ایسے بلائے کہ ہم لوگ ہر ایک گناہ سے پاک ہوں، اور ہمارا رب ہر لحاظ سے ہم پر بڑا ہی راضی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہوں گے، اور میں اپنی فیملی کو اپنی ہر دعا میں لازمی یاد رکھتی ہوں. اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی اور اچھی بات کے ساتھ جو ہماری اس دنیا اور آخرت دونوں کو حسین کرتے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.